کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف نقشے پر موجود ایک جگہ نہیں ہوتے، وقت، تاریخ اور انسانی تقدیر کی خاموش داستان بن جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک جگہ بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑوں کے درمیان واقع مچھ جیل ہے، ایک ایسی جیل جس کے نام کے ساتھ خوف، تنہائی، سزا، سیاست، بغاوت، اصرار اور خاموشی کی ایک طویل تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اگر کسی جیل کو سب سے زیادہ پراسرار، سخت اور خوفناک قرار دیا جاتا ہے تو مچھ جیل کا نام سر فہرست آتا ہے۔ یہاں صرف مجرم ہی قید نہیں رہے، سیاسی کارکن، قوم پرست رہنما، آزادی پسند شخصیات اور وہ لوگ بھی لائے گئے جنہیں ریاست اپنے لیے خطرناک سمجھتی تھی۔ تقریباً ایک صدی سے قائم یہ جیل آج بھی اپنے اندر ہزاروں کہانیاں دفن کیے ہوئے ہے۔ یہاں کی دیواریں شاید ان چیخوں، دعاؤں، احتجاجوں، امیدوں اور مایوسیوں کی گواہ ہیں جن کی باز گشت آج بھی بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑوں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ بعض عمارتیں اپنے اندر تاریخ، خوف، اصرار اور ہزاروں کہانیاں سموئے ہوتی ہیں۔ بلوچستان کے بے آب و گیا پہاڑوں کے درمیان واقع مچھ جیل بھی ایسی ہی ایک جگہ ہے، ایک ایسی جیل جس کا نام سنتے ہی خوف، تنہائی اور سخت ترین قید کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ برسوں سے لوگ اس کے بارے میں مختلف کہانیاں سناتے آئے ہیں۔ کوئی اسے پاکستان کا کالا پانی کہتا ہے، کوئی اسے ایسی جیل قرار دیتا ہے جہاں قیدی صرف دیواروں کے درمیان نہیں، وقت، موسم اور تنہائی کی قید میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع کچھی میں واقع مچھ کا علاقہ سطح سمندر سے نسبتاً بلند اور انتہائی خشک خطہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ علاقہ کوئلے کی کانوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ مچھ شہر کے ارد گرد موجود کانوں میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں، جبکہ اسی علاقے میں واقع جیل نے اس شہر کو ایک الگ شناخت دی ہے۔ کئی لوگ مچھ کا نام سنتے ہی سب سے پہلے جیل کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مچھ جیل رفتہ رفتہ ایک عمارت سے بڑھ کر ایک علامت بن گئی۔ 1928-29 کے درمیان برطانوی راج میں اس جیل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس زمانے میں بڑے صغیر میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں اور انگریز حکومت ایسے مقامات تلاش کر رہی تھی جہاں سیاسی کارکنوں اور باغی سمجھے جانے والے افراد کو معاشرے سے مکمل طور پر الگ رکھا جا سکے۔ مچھ جیل اس مقصد کے لیے مثالی سمجھی گئی کیونکہ یہ بڑے شہروں سے دور، دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان اور انتہائی گرم اور خشک ماحول میں واقع تھی۔ اس دور میں قیدیوں کو ٹرینوں اور قافلوں کے ذریعے یہاں منتقل کیا جاتا تھا۔ کئی دنوں پر مشتمل سفر کے بعد جب کوئی قیدی مچھ جیل پہنچتا تو گویا اس کی دنیا ہی بدل جاتی۔ خاندانوں کے لیے ملاقات کرنا ایک امتحان بن جاتا تھا۔ بعض خاندان مہینے اور بعض اوقات برسوں تک اپنے عزیزوں سے ملاقات نہ کر پاتے۔ یہی تنہائی اس جیل کی سب سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی۔ مچھ جیل کا جغرافیہ بھی اس کی خوفناک شہرت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ چاروں جانب دور دور تک خشک پہاڑ، پتھریلے میدان اور ویران زمین دکھائی دیتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں راتیں انتہائی سرد ہو جاتی ہیں۔ شدید گرمی، پانی کی قلت، گرد آلود ہوائیں اور سنسان ماحول قیدیوں پر گہرے نفسیاتی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کئی سابق قیدیوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ یہاں وقت عام جیلوں کے مقابلے میں زیادہ سست محسوس ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ برطانوی دور میں اس جیل کی تعمیر کے وقت ایک اہم مقصد فرار کے امکانات کو ختم کرنا بھی تھا۔ اگر کوئی قیدی دیوار پھلانگ بھی لیتا تو اس کے سامنے میلوں تک پھیلا ہوا ویراں اور دشوار گزار علاقے موجود ہوتا۔ پانی، خوراک اور انسانی آبادی سے دوری فرار کو تقریباً ناممکن بنا دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مچھ جیل کو بڑے صغیر کی محفوظ ترین جیلوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ برطانوی حکومت نے یہاں متعدد سیاسی کارکنوں اور آزادی کے حامی افراد کو قید رکھا۔ انگریز حکمران جانتے تھے کہ کسی سیاسی تحریک کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے رہنماؤں کو عوام سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ مچھ جیل صرف ایک قید خانہ نہیں، نو آبادیاتی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بھی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی مچھ جیل کی اہمیت برقرار رہی۔ مختلف ادوار میں یہاں سیاسی شخصیات، قوم پرست رہنماؤں، باغی سمجھے جانے والے عناصر اور سنگین جرائم میں ملوث افراد کو رکھا جاتا تھا۔ بلوچستان کی سیاسی تاریخ کے کئی بڑے نام اس جیل میں وقت گزار چکے ہیں۔ ان میں نواب اکبر بگٹی، میر غوث بخش بزنجو، گل خان نصیر اور عبدالصمد اچکزئی جیسی شخصیات شامل ہیں۔
ان میں سے بعض نے اپنی تحریروں میں مچھ جیل کے حالات اور وہاں گزرے دنوں کا ذکر بھی کیا۔ مچھ جیل کا سب سے زیادہ مشہور حصہ وارڈ نمبر 9، جسے مرچی وارڈ کہا جاتا ہے۔ اس وارڈ کے بارے میں مختلف روایات اور کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہاں انتہائی سخت سزائیں دی جاتی تھیں، جبکہ بعض کے مطابق قیدیوں کو غیر معمولی جسمانی اور ذہنی دباؤ میں رکھا جاتا تھا۔ اگرچہ ان تمام روایات کی مکمل تاریخی تصدیق موجود نہیں، لیکن مرچی وارڈ کا نام آج بھی خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس جیل میں موجود پھانسی گھاٹ بھی اس کی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے کئی اہم مقدمات کے مجرموں کو یہاں پھانسی دی جا چکی ہے۔ جب بھی کسی ہائی پروفائل مجرم کی سزا پر عمل درآمد کی خبر سامنے آتی، مچھ جیل ایک بار پھر قومی توجہ کا مرکز بن جاتی۔ 2015 میں سہولت مرزا کی پھانسی کے بعد اس جیل کا نام ملک بھر میں دوبارہ موضوع بحث بن گیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران بھی مچھ جیل کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ ریاست کی جانب سے انتہائی حساس اور خطرناک قرار دیے جانے والے بعض قیدیوں کو یہاں منتقل کیا گیا۔ حکام کے نزدیک اس کا دور افتادہ محل وقوع اور مضبوط سیکیورٹی انتظامات ایسے قیدیوں کے لیے موزوں سمجھے جاتے تھے۔ مچھ جیل کے ارد گرد موجود کوئلے کی کانیں بھی ایک الگ داستان رکھتی ہیں۔ کانوں کی سخت زندگی، پہاڑوں کی خاموشی اور جیل کی دیواریں مل کر اس پورے علاقے کو ایک منفرد مگر پراسرار شناخت دیتی ہیں۔ کئی صحافیوں اور محققین نے لکھا ہے کہ مچھ پہنچنے والا شخص محسوس کرتا ہے جیسے وہ پاکستان کے کسی عام شہر میں نہیں، تاریخ کے کسی الگ باب میں داخل ہو گیا ہو۔ اس جیل کے بارے میں مقامی سطح پر بے شمار کہانیاں مشہور ہیں۔ بعض لوگ رات کے وقت عجیب آوازوں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ پرانی کوٹریوں کے حوالے سے پراسرار قصے سناتے ہیں، جبکہ بعض افراد ان تمام باتوں کو محض افسانے قرار دیتے ہیں۔ حقیقت جو بھی ہو، ان داستانوں نے مچھ جیل کے ارد گرد تجسس اور پراسراریت کا ایک ایسا حالہ قائم کر دیا ہے جو آج تک برقرار ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں مختلف اوقات میں اس جیل کے حالات پر سوالات اٹھاتی رہی ہیں۔ قیدیوں کی صحت، قانونی معاونت، ملاقاتوں کی سہولت اور رہائشی حالات کے حوالے سے متعدد رپورٹ سامنے آتی رہی ہیں۔ دوسری جانب حکام کا موقف رہا ہے کہ جیل میں قانون کے مطابق سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ بہتری بھی لائی گئی ہے۔ یہی بحث مچھ جیل کو صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ ایک سماجی اور انسانی حقوق کے موضوع میں بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مچھ کی عمر اب تقریباً 1 صدی کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس دوران برطانوی راج ختم ہوا، بڑے صغیر تقسیم ہوا، پاکستان وجود میں آیا، مختلف سیاسی ادوار گزرے، حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن مچھ جیل اپنی جگہ قائم رہی۔ اس نے تاریخ کے کئی بڑے موڑ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اگر ان دیواروں کو بولنے کی طاقت مل جائے تو شاید یہ آزادی کے خواب دیکھنے والوں کی کہانیاں بھی سنائے، سیاستدانوں کی خاموش راتوں کا ذکر بھی کریں، سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی آخری لمحات بھی بیان کریں، اور ان ماؤں کے آنسوؤں کا حساب بھی دیں جو اپنے بیٹوں سے ملاقات کے لیے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے یہاں پہنچتی تھیں۔ آج بھی جب پاکستان کی سب سے سخت، پراسرار، تاریخی اور خوفناک جیلوں کا ذکر ہوتا ہے تو مچھ جیل کا نام سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ صرف ایک جیل نہیں بلکہ پاکستان کی سیاسی، سماجی، عدالتی اور انسانی تاریخ کا ایسا باب ہے جس میں خوف بھی ہے، جدوجہد بھی، تنہائی بھی، سزا بھی اور بے شمار انکہی داستانیں بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1 صدی گزر جانے کے باوجود مچھ جیل آج بھی لوگوں کے تجسس کا مرکز ہے۔ یہاں وقت جیسے تھم جاتا ہے، خاموشی بولنے لگتی ہے اور ماضی کے بازگشت سنائی دینے لگتی ہیں۔ مچھ جیل محض ایک قید خانہ نہیں بلکہ تاریخ کا ایک زندہ کردار ہے جس کے راز آج بھی مکمل طور پر آشکار نہیں ہو سکے۔